إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات سے متعلق قواعد کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں۔ ایک انسان کے لیے اپنے ایمان کی ترقی، دعاؤں کی قبولیت اور اپنے کردار کی بلندی کے لیے اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کی معرفت بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جب بندہ اس کے ناموں اور اس کی صفات کے اعتبار سے صحیح طور پر جانتا ہے تو اس کا ایمان اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے کہ میرا رب ایسا ہے، علم والا، قدرت والا، رحم والا، معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، ہر چیز پر قادر، ہر چیز پر غالب، حکمت والا، ہدایت دینے والا، عدل و انصاف کرنے والا، وعدہ پورا کرنے والا۔ اس طرح سے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے اوصاف ہیں، اللہ کی صفات ہیں اور جو اللہ کے نام ہیں جن سے اللہ کی صفات ظاہر ہوتی ہیں، جس قدر وہ اللہ کو جانتا ہے، جتنا جانتا اور اس علم میں آگے بڑھتا جاتا ہے، اتنا ہی اس کے ایمان میں ترقی ہوتی ہے۔ یہ ایمان کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح سے اس سے اس کے اخلاق پر اثر پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے، جاننے، دیکھنے والا ہے تو بندہ اپنے کلام کو صحیح کرتا ہے، وہ دیکھنے والا ہے تو اپنے اعمال کو صحیح کرتا ہے، وہ نہ صرف ظاہر بلکہ انسان کے باطن کو بھی جاننے والا ہے، تو آدمی اپنی نیتوں کو بھی صحیح کرتا ہے، اپنے دل کے حال کو درست کرتا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا علم انسان کی شخصیت کو بھی نکھارنے کا سبب بنتا ہے۔ مزید یہ کہ جب اللہ کے اسماء کا اس کو علم ہوتا ہے اور اسی طرح سے اللہ کے صفات کا، تو اس کی دعائیں بھی بہتر بنتی ہیں اور قبول ہوتی ہیں۔ جس انسان کو اس بات کا علم ہو کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے، رحم والا ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، عطا کرنے کو پسند کرتا ہے، وہ اچھے سے اللہ سے دعا کرے گا، کیونکہ اس کی امید اور قوی ہوگی کہ وہ دینے والا اس کے پاس ہے، وہ سن رہا ہے۔ مزید یہ کہ یہ چیز اس کی دعاؤں میں قبولیت کا ذریعہ بنے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں تو تم ان ناموں سے اس کو پکارو۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب کا فرمان ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء سے جب انسان اللہ کو پکارتا ہے ان اچھے اچھے ناموں کے ذریعے سے، یہ خود دعا کی قبولیت کا ذریعہ اور وسیلہ ہے، دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ اس کے اور کئی فائدے ہیں۔ تو یہ علم بہت عظیم الشان علم ہے۔ اللہ کے اسماء و صفات کا علم انسان کے ایمان، اس کے اخلاق اور اس کی زندگی کو بدلنے کا ذریعہ ہے۔ لہٰذا اس علم کو صحیح طور پر حاصل کرنا انسان کے لیے ضروری ہے اور سعادت کی چیز ہے۔
پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں سب کے سب حسنا ہیں، یعنی اچھے ہیں، تمام نقائص سے عیوب سے پاک ہیں اور خوبیوں والے ہیں، جس میں سے 2 ناموں کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا۔ کون سے نام ہیں وہ؟ میں بتایا تھا، آپ کو پوچھوں گا میں، الحی اور العلیم۔ الحی کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ حی میں کمال کس اعتبار سے؟ 2 باتیں ہم نے دیکھی، پہلے بعد میں۔ کون بولے گا؟ کون بولے گا؟ جس سے پہلے اور اس کے بعد نسیان نہیں، مکس اپ، زوال نہیں، یا اس کے بعد فنا نہیں، یعنی اللہ کی حیات ایسی کہ اس سے پہلے وہ نہیں تھا، ایسا نہیں ہے۔ ہم نہیں تھے، آج زندہ ہیں، اور کل ہم ہمیشہ رہیں گے؟ ہم کل نہیں رہیں گے، موت آئے گی، نکل جائیں گے دنیا سے۔ تو ہمارے پہلے عدم ہے اور ہمارے بعد زوال یا فنا ہے، موت ہے۔ اللہ کے لیے موت نہیں ہے۔ علم کے اعتبار سے آج ہمارے پاس علم ہے، بہت کچھ ہم جانتے ہیں، لیکن بہت کچھ نہیں بھی جانتے ہیں، اس اعتبار سے ناقص ہے۔ لیکن علم سے پہلے کیا تھا؟ جو کچھ ہم جانتے ہیں پہلے ہی سے معلوم تھا ہم کو؟ نہیں، پہلے ہم نہیں جانتے تھے، اور بہت ساری باتیں ہم جو کل جانتے تھے آج یاد ہیں سب کچھ۔ پچھلے ہفتے آپ نے کیا کھایا تھا یاد ہے؟ بلکہ 2 دن پہلے ہم نے کیا کھایا تھا ہم کو یاد شاید بہت سو کو نہیں ہو۔ تو انسان جاننے کے بعد بھی بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے علم سے پہلے جہل نہیں اور علم کے بعد نسیان نہیں۔ یاد رہے گا، یہ سمجھانے آنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء اور اس کی صفات میں کمال ہے، اللہ کے سارے ناموں میں کمال ہے، عیب نہیں ہے، نقص نہیں ہے، کمی نہیں ہے۔ لیکن آگے ہم ایک اور قاعدہ آج دیکھیں گے۔ قاعدے کے ضمن میں ایک اور بات ہم سیکھیں گے، وہ یہ کہ 2 ناموں کے جمع ہونے میں ازدیاد حسن و کمال، تھوڑا اردو ہے یہ، جب 2 نام جمع ہوتے ہیں تو ہر ایک نام کیسا ہے؟ اچھا۔ لیکن دونوں اچھے نام جب جمع ہو جاتے ہیں تو اور زیادہ اچھائی اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ حسن اور کمال، خوبی اور پرفیکشن، خوبی اور پرفیکشن ہر نام میں ہے۔ لیکن 2 نام جب جمع ہو جاتے ہیں تو وہ خوبی اور کمال، وہ پرفیکشن اور بھی بڑھ جاتا ہے، ایک اور بڑا میننگ سامنے آتا ہے۔ اس کو آج ہم کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے۔ کیسے؟ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں والحسن فی اسماء اللہ تعالی یکون باعتبار کل اسم علی انفرادہ ویکون باعتبار جمعہ الی غیرہ۔ پیچھے والے ذرا آگے آ جائیں، مجلس کو خالی جگہ نہ چھوڑیں، جو لوگ آرام سے بیٹھیں تھوڑا آگے آ جائیں، سارے لوگ۔ مجلس کے آداب میں سے یہ ادب بھی ہیں کہ سارے لوگ مجلس میں ایک ساتھ قریب ہو کر بیٹھ جائیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس میں مجلس کی رونق بھی ہے اور خیر بھی ہے۔ ہر ہفتے بولنا نہیں پڑے گا میرے خیال سے، یہ بولیں گے پھر بھی انشاءاللہ۔ والحسن فی اسماء اللہ تعالی یکون باعتبار کل اسم علی انفرادہ۔ اللہ کے ناموں میں جو حسن ہے یہ ہر نام کے اعتبار سے، منفرد نام کے اعتبار سے تو ہے ہی ہے، ہر نام اچھا ہے۔ علیم، علم والا، کمال والا، اللہ کا علم کامل ہے، نقص نہیں، کمی نہیں۔ اسی طرح سے حیات کامل ہے، اسی طرح سے قدرت کامل ہے۔ جتنے نام ہیں، العلیم، الخبیر، القدیر، التواب، السمیع، البصیر، جتنے بھی نام ہیں، ہر نام سے اللہ کی خوبی اور اس کا کمال ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں وَيَكُونُ بِاعْتِبَارِ جَمْعِهِ إِلَى غَيْرِهِ، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کمال کا ایک پہلو یہ بھی ہے
کہ جب دوسرے نام کے ساتھ وہ نام ایک نام جمع ہو جاتا ہے تو اس میں بھی ایک کمال ہوتا ہے، اور اس سے بھی ایک میننگ ایسا سامنے آتا ہے جو دونوں کے الگ الگ ہونے سے سامنے نہیں تھا۔ دونوں میں اپنا ایک معنی ہے، علیم علم والا، قدیر قدرت والا، عزیز زبردست غلبے والا، حکیم حکمت والا، ہر ایک کا اپنا ایک میننگ ہے، اور اس میننگ کے اعتبار سے اس میں پرفیکشن ہے، خوبی ہے، عیب نہیں اور کمی نہیں، عیب نہیں برائی نہیں اور کمی نہیں، جتنا ہونا چاہیے اتنا نہیں ہے تھوڑا ہے، نہیں، کمال ہے، خوبی ہے، خوبی اور کمال دونوں ہیں ہر نام میں۔ لیکن جب دو نام جمع ہو جاتے ہیں اس سے جو خوبی سامنے آتی ہے، اس سے جو کمال سامنے آتا ہے، وہ ایک اور نئی چیز ہوتی ہے۔ اور قرآن کریم میں ایسا اکثر ہوتا ہے، بہت سی آیات کے اخیر میں جو نام اللہ کے آتے ہیں ایک ساتھ ایک سے زیادہ نام آتے ہیں۔ کہتے ہیں وَيَكُونُ بِاعْتِبَارِ جَمْعِهِ إِلَى غَيْرِهِ فَيَحْصُلُ بِجَمْعِ الْإِسْمِ إِلَى الْآخَرِ كَمَالٌ فَوْقَ كَمَالٍ، تو ایک نام کے دوسرے نام کے ساتھ جمع ہونے سے کمال کے اوپر ایک اور کمال ظاہر ہوتا ہے، سامنے آتا ہے، حاصل ہوتا ہے۔ مثال ذالک العزیز الحکیم، اس کی مثال ایک کیا دی؟ العزیز الحکیم۔ العزیز کا مطلب کیا ہے؟ زبردست، غلبے والا، سب پر غالب، جو چاہے کر سکتا ہے، کوئی اس کی ٹکر کا نہیں، کوئی اس کے فیصلے کو، کوئی اس کے حکم کو ٹال نہیں سکتا ہے۔ نمبر 2 الحکیم، حکمت والا۔ حکمت کا معنی کیا ہے؟ وضع الشیء فی موضعہ، چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا، مناسب جگہ پر رکھنا، جو چیز جہاں ہونی چاہیے تھی وہی رکھنا، چاہے وہ چیز کے اعتبار سے ہو، ڈھانچے کے اعتبار سے، یا وہ کسی عمل کے اعتبار سے ہو، کسی فعل کے اعتبار سے۔ تو حکیم وہ جو ہر چیز کو مناسب وقت پر کریں، مناسب انداز میں کریں، جو ہونا چاہیے وہی کریں۔ یہ دو الگ الگ نام اللہ کے ہیں، العزیز اور الحکیم۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں دونوں کو ساتھ میں ذکر کیا ہے۔ ہم ان آیات کو بھی دیکھیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ ایک جو مثال کے طور پر 2 آیتیں ہمارے پاس ہیں، ان 2 آیتوں کے ضمن میں ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، 2 اسماء کے ضمن میں۔ ایک نام کیا ہے؟ پہلے 2 نام دیکھے تھے ہم نے، کون سے تھے وہ؟ الحی اور العلیم۔ اب ہم دوسرا دیکھیں گے، 2 نام دیکھیں گے، ان کے ذریعے سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ 2 نام جب ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو اس میں کس طرح سے کمال پر کمال ظاہر ہوتا ہے۔ العزیز کیا ہے؟ کمال ہے یا نقص ہے؟ ہر چیز پر غالب ہونا، زبردست ہونا، کمال ہے یہ۔ مغلوب ہونا کیا ہے؟ کمی ہے، کہ کوئی ہم پر غالب آ جائے تو ہم بولیں گے بہت اچھا، دوسرا میرے اوپر غالب آ گیا، یہ صحیح ہے؟ یہ کمی ہے، کمزوری ہے۔ جو دوسروں پر غالب ہو اور زبردست ہو، جو چاہے کر سکتا ہو، اس کی ٹکر کا کوئی نہ ہو، اس کی بات کو کوئی پھیر نہ سکتا ہو، یہ کیا ہے؟ پاور ہے، یہ غلبہ ہے، یہ کمال ہے۔ حکمت کا ہونا، جس کو انگلش میں وزڈم کہتے ہیں۔ وزڈم اچھی چیز ہے کہ بری؟ جس کو ہم حکمت کہتے ہیں، سوجھ بوجھ، سمجھداری۔ سمجھداری کیا ہے؟ بولتے سمجھدار نہیں ہے، بیچ میں ہی بولتا ہے، مطلب صحیح ٹائم جانتا نہیں کب بولنا چاہیے۔ یہ سمجھدار نہیں ہے، حکمت والا نہیں ہے، کچھ بھی گڑبڑ کر دیتا ہے، غلط ٹائم پہ بول دیا، غلط ٹائم پہ قدم اٹھا دیا، جو کرنا تھا وہ نہیں کیا، ایسا بولنا چاہیے تھا ایسا بول دیا، یہ کرنا چاہیے تھا وہ کر دیا۔ حکمت نہیں ہے اس کو، سمجھ نہیں ہے اس کو، کچھ بھی بولتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے۔ لیکن سمجھدار ہے، وہی کرتا ہے جو کرنا چاہیے، تبھی کرتا ہے جب کرنا چاہیے، وہ ایسے ہی کرتا ہے جیسے کرنا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ بہت سمجھدار ہی ہے،
بہت حکمت والا ہے، برابر ہر چیز اپنے ٹائم پہ کرتا ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ ناسمجھ، سمجھدار، حکمت والا. حکمت والا کہ جو ہر چیز کو مناسب وقت پر مناسب انداز میں کریں اور وہی کرے جو مناسب ہو. وضع الشیء فی موضعہ، عربی میں اس کے لیے کہا جاتا ہے چیز کو اس کی صحیح جگہ پر رکھنا. یہ کیا ہے؟ یہ حکمت ہے. یہ دونوں اپنی ذات میں کمال ہے. عزیز بھی کمال ہے، عزت جس کو آپ کہتے ہیں غلبہ، اور حکمت بھی کمال ہے. یہ دونوں بھی خوبیاں ہیں، عیب نہیں ہے. کوئی بھی اس کو عیب نہیں مانتا ہے. غالب ہونا عیب نہیں ہے، مغلوب ہونا عیب ہے، کمی ہے، مجبوری ہے، کمزوری ہے. اور جاہل ہونا یہ عیب ہے. جاہل سے اوپر علم والا ہوتا ہے العلیم، اس سے بھی اوپر حکمت والا ہوتا ہے. معلوم تو ہے لیکن سمجھ میں آ رہا کروں کیا اس کا. آپ دیکھیں مثال کے طور پر کچھ چیزیں آپ منگا لیتے ہیں امیزون سے، اب آپ کو جوڑنے نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا، یہ سامنے ہے آپ کے لیکن کروں کیا اس کا میں. بہت ساری چیزیں آپ کو معلوم ہوتی ہیں، آیات آپ کو معلوم ہوتی ہیں، لیکن اسے استنباط کیسے کریں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ آیت معلوم ہے، حدیث معلوم ہے، لیکن ان سارے علم کا اس سے میں نتیجہ کیا لوں نہیں معلوم. اسی لیے اللہ نے فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر دی گئی، بہت زیادہ بھلائی دی گئی. یا حدیث میں جیسے کہا گیا ہے کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی گہری سمجھ دیتا ہے. لیکن خوارج کے بارے میں جب کہا گیا تو کیا کہا؟ سفہاء الاحلام، سفہاء الاحلام، حدثاء الاسنان، کم عمر لڑکپن والے لڑکے ہوں گے، یہ زیادہ میچورٹی ان میں نہیں ہوگی. اور سفہاء الاحلام، عقل کے بیوقوف. لیکن ان کو تو قرآن معلوم تھا نا، وہ پڑھتے تھے نا قرآن؟ نہیں پڑھتے تھے. یقرؤون القرآن، وہ قرآن پڑھیں گے. لا یجاوز حناجرہم، لیکن وہ قرآن ان کے حلق سے پار نہیں گزرے گا، یعنی حلق سے پار ان کے دل میں اس کا صحیح فہم نہیں ہوگا. خوارج کے بالمقابل بات کرنے کون گیا تھا؟ ہاں کون گیا تھا؟ حضرت علی گئے تھے نا؟ نہیں، عبداللہ ابن عباس. ان کی بھی دعا کیا کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اس کو دین کی گہری سمجھ دے اور اس کو قرآن کی تأویل تفسیر کا علم دے. اور ایک روایت میں آپ نے دعا کی تھی اللہم علمہ الحکمہ. ابن عباس کے لیے دعا کی تھی اے اللہ اس کو حکمت دے. ابن عباس گئے جب ان کے پاس اور ان سے بات جب کی تو برابر وہی آیتیں پیش کی جو ان سے بات کرنے کی تھی. پوچھا ان کو طریقہ اپنایا، کہا ٹھیک ہے تمہارے کیا اعتراضات ہے بتاؤ. تو یہ اپروچ آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام والی، ڈالو تم کو جو ڈالنا ہے. رسیاں ساری ڈالیں، عصا ڈالے، رسیاں ڈالی. موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھیے کیا بولے، ڈالو. پہلے ہی ڈال دے تو کیا مزہ ہے. ہاں ٹھیک ہے یہ بھی دوسروں کی طرح جادوگر ہے، یہ الگ ہے. کب معلوم پڑے گا؟ جب دونوں کا سامنا ہو. تم ڈالو پہلے. تو سارے لوگوں نے ڈالے، ورنہ کوئی کہا تھا میں نے نہیں ڈالا تھا، سب نے ڈال دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا اور کیا ہوا؟ سارا وہ عصا سانپ بن کے سارے سانپوں کو نگل گیا. بچا کون؟ اور سارے غائب. اس سانپ نے سب کو نگل لیا. تو سب ختم اور ایک بچ گیا. کس کا؟ موسیٰ علیہ السلام کا. اب غلبہ ثابت ہوا. حکیمانہ اپروچ. ابن عباس نے بھی کہا اعتراض بتاؤ تمہارے کیا ہے. سب نے بتایا یہ اعتراض. ہم دیکھ چکے ہیں خوارج کے کورس میں جو لوگ تھے. پھر ابن عباس نے کہا اور کچھ؟ کہا نہیں بس اتنا ہی. 1 2 3 اعتراضات کے جواب دیے اور وہی بات پیش کی جو بالکل اس معاملے کو حل کرنے والی تھی.
صحیح طریقہ اپنانا اور صحیح دلیل دینا اور دلیل سے صحیح انٹرپریٹیشن کرنا، صحیح طور پر اس کو رد کرنا۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ اتنی ساری دلیلیں قرآن کی ہے، اس کو کیا دلیل دوں میں سمجھانے کے لیے، نہیں معلوم ہوتا ہے۔ وہ جو سلیکشن ہے، علم تو پورا قرآن کا حافظ ہی ہے، حدیثیں بھی پڑھا ہوا ہے، لیکن یہ آدمی سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس کو مطمئن کرنے کے لیے کیا کروں؟ الف لام میم ذالک الکتاب پورا قرآن والناس، یہ کرے گا؟ You have to choose، آپ کو چننا پڑے گا۔ اس کو مطمئن کرنے کے لیے مناسب آیت کون سی ہے، مناسب حدیث کون سی ہے، پہلے کیا پیش کروں، مقدمہ کیسے باندھوں، بات کیسے رکھوں، اور پھر اس کے بعد کنکلوڈ کیسے کروں۔ اس کے لیے صرف علم کافی ہے؟ علم تو ہے، پورا قرآن یاد ہے، بخاری بھی یاد ہے، مسلم بھی یاد ہے، کتب ستہ یاد ہے اس کو، لیکن یاد ہے اس کو صرف۔ اس کو کیا چاہیے؟ اس علم کا کرے کیا، اس کو پیش کیسے کرے، اس کی تطبیق کیسے کرے۔ بعض اوقات معلوم ہوتا ہے لیکن کرنا کیسے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ آپ کو بتا دیا گاڑی کیسے چلانے کا، کچھ نہیں، انجن سٹارٹ کرو اور کیا کرو، یہ دباؤ وہ دباؤ، ایکسیلیٹر روکنا ہو تو بریک دباؤ، بتا دیا، پوری تفصیل بتا دی۔ آتا چلانے، نالج ہے، لے لیا اس نے۔ کھیتی کیسا کرنا، ایسے کرنا۔ کھانا آپ کو بھی بتا دے، کیا ہے کھانا بنانے میں، یہ ایسا بناتے کھانا، پورا بتا دیا بیوی نے آپ کو۔ اب بیوی چلی گئی، میں کیا ہے، اب آپ نے معلومات آپ کے پاس ہے، لیکن اس کی تطبیق کر پاتے ہم لوگ؟ ہمارا پکایا ہوا ہم کو ہی نہیں کھایا جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس معلومات ہے، لیکن آپ ارے پہلے یہ ڈال دیا میں نے، بعد میں ڈالنا تھا، یہ پہلے کر دیا میں نے، بعد میں کرنا تھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بعض اوقات معلومات کا ڈھیر ہوتا ہے، لیکن ٹو میک سینس آف ڈیٹا جس کو آپ کہتے ہیں، کہ اس علم کا کرے کیا، یہ اس سے اوپر کی چیز ہوتی ہے جس کو حکمت کہتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ کہ اس علم معلومات کی تطبیق کیسے کرے، اس کو کیسے پیش کرے، یا اس کو کیسے اس پر عمل کرے، کب کیا کریں، کب کیا کہیں، جو کرے وہ کیسے کرے، ایکچولی کرے کیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بہت ہی اہم چیز ہے جس کو حکمت کہتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ۔ العزیز، زبردست، غلبے والا، جو چاہے نافذ کر دے، اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، اس کے لیے کوئی اپوزیشن نہیں، اس کے لیے کوئی مخالفت نہیں جو کامیاب ہو سکے۔ فرعون مخالفت کیا لیکن کامیاب ہو پایا نہیں، ساری مخلوق مل کے مخالفت کر لے، کچھ نہیں کر سکتی۔ اتنا زبردست، غلبے والا ہے، اور یہ بھی کمال ہے، حکمت والا، جو کرنا ہے وہی کرتا ہے، صحیح وقت پر کرتا ہے، صحیح طریقے سے کرتا ہے۔ آپ دیکھیے نا، موسیٰ علیہ السلام کو جیسے غالب کیا جادوگروں کے مقابلے میں، یا موسیٰ علیہ السلام کو پار کر دیا دریا کے، یا ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا، کیسے بچایا، تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیے۔ یا کعبہ کو ڈھانے کے لیے کون آیا تھا؟ ابرہہ، اس کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ نے طریقہ اپنایا، ہاتھی کے مقابلے میں کیا، گراؤنڈ فورس کے مقابلے میں ایئر فورس، ہاتھی کے مقابلے میں کنکری، اس کی عاجزی کو بتانے کے لیے کہ اللہ کو بہت بڑا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے پرندے کنکریوں کے ساتھ بھی آگے کام تمام کر کے جا سکتے ہیں۔ دوسروں کو پاور بتانے کا بھی ایک طریقہ ہے، کچھ نہیں ہے۔ دنیا میں بھی اگر ایک آدمی خوب مار رہا ہے، ایک پہلوان کو مار رہا باکسر کو، اور باکسر نے ایک ہی مار دیا اس کو، چل ہٹ، اور وہ گر کے بے ہوش ہو گیا، کیا بولیں گے؟ زیادہ نہیں مارا اس نے، ایسا بولیں گے آپ؟ کیا بولیں گے آپ؟ کتنا زبردست ہے، خالی دھکا دے دیا تو چکر آ کے گر گیا، اس کو زیادہ کچھ کرنا پڑا نہیں۔ تو پاور زیادہ ہے کہ کم ہے؟ اس نے اتنا مارا لیکن کچھ بھی نہیں ہوا اس کو، اس نے خالی ایسا بولا چل ہٹ بازو کو، اور وہ چکر آ کے گر گیا، خالی دھکا دے دیا تو چکر آ گیا اس کو۔ تو کتنا پاورفل ہے یہ۔ اللہ نے ابرہہ کے مقابلے میں کیا کیا؟ چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے، غول کی غول، اور چونچ میں ان کے کیا تھے؟ پہاڑ، چھوٹی چھوٹی کنکریاں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے چھوٹے پرندوں اور چھوٹی کنکریوں کے ذریعے سے اس پورے لشکر کو کیا کر دیا؟ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ختم کر دیا ایک دم۔
یہ بتایا کہ کوئی نہیں ہماری زمینی فوج، زمین پر کوئی نہیں کعبہ کی حفاظت کرنے والا، تبھی بھی اللہ تعالیٰ غیب سے پرندے مخلوق بھیج کر چھوٹی چیز سے ان کا کام تمام کر سکتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، یہ غلبہ بتایا اللہ نے۔ تم زمین سے آؤ گے، ہم آسمان سے آئیں گے، وہ آسمان والا ہے۔ تیرے پاس زمین کی حکومت ہے، اس کے پاس آسمان کی بھی اور زمین کی بھی حکومت ہے۔ حکیم، اللہ تعالیٰ کیسا ہے؟ حکمت والا۔ تو اب دونوں اگر جمع ہو جائیں، العزیز الحکیم، تو کمال پر کمال ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے، اللہ نے جب پہلے خطاب کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم۔ اس نام، ان دونوں نام کی جوڑی کی اہمیت اس سے معلوم ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے بارے میں جب بتایا تو کیا بتایا؟ یا موسیٰ، اے موسیٰ میں اللہ ہوں۔ بات یہ ہے انہو انا اللہ، میں اللہ ہوں، حقیقی معبود۔ اور اپنے بارے میں کیا بتائی؟ دو باتیں بتائی۔ کیا بتائیں؟ العزیز الحکیم۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت بڑا کام ہے، اس کے سامنے ایک پہاڑ ہے، کون؟ ہاں، فرعون، پاور ہے وہ۔ اللہ نے اپنا جب تعارف کرایا کیا کہا؟ العزیز الحکیم، العزیز ہے وہ۔ فرعون ظالم ہے، بہت طاقت والا ہے، اللہ العزیز ہے، ہر چیز پر غالب، زبردست۔ پھر ہلاک کیوں نہیں کیا اس کو؟ کیوں پنپنے دیا؟ اتنے لوگوں پہ ظلم کیا، بنی اسرائیل پہ ظلم کر رہا، اللہ کو ماننے والے۔ حکیم ہے وہ، ہر ایک چیز کا ٹائم ہوتا ہے۔ وہ جب ہلاک کرنا چاہتا ہے تب ظالم کو ہلاک کرتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ العزیز ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اکثر اوقات انسان دیکھتا ہے دنیا میں کہ برائی پنپ رہی ہے، تو اللہ جب اتنا طاقت والا، اتنا قدرت والا ہے تو پھر یہ کیوں برائی پنپ رہی ہے؟ دوسرا نام اس کے ساتھ کیا جوڑا اللہ نے؟ وہ العزیز ہے تو الحکیم بھی ہے، کہ ابھی ٹائم نہیں ہے، اللہ کو جب کرنا ہے تب اس کو ہلاک کرے گا۔ فرعون کو ہلاک کیا کہ نہیں کیا؟ جب اس کا وقت آ گیا، اچھا وقت آیا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا نکلو، نکلے، بنی اسرائیل بھی ساتھ میں۔ فرعون کو انفارمیشن ملی، بادشاہ انفارمیشن نہیں ملی، ایسا ہو سکتا ہے، اس کو ملی، اس نے کہا ہاں، پیچھے نکلا، بھاگ کے جاتے ہیں، چھوڑوں گا میں تم کو، اتنا میرا انسلٹ کر کے جا رہے، میری جادوگروں کو مسلمان بنا دیا دعوت دے کے، اور سارے سانپ کھا گیا ان کا عصا، چھوڑوں گا نہیں۔ وہ تو جادوگر مانتے تھے موسیٰ علیہ السلام کو۔ پیچھے سے پیچھا کرنے نکلا، ایسا ہوا کہ وہ جگہ پہ ختم ہو گیا، یا اس کے اونٹ گھوڑے جو بھی جانور تھے جا رہے نہیں آگے، ایسا ہوا، جاؤ جانے دو اس کو، اللہ نے جانے دیا اس کو پیچھے۔ اچھا پیچھا کرتے 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 موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کیا آ گیا؟ دریا، اور پیچھے کون ہے؟ فرعون، سامنے دریا۔ پبلک ہوتی ہے، بنی اسرائیل تو بنی اسرائیل تھی، کیا کہا؟ پکڑے گئے نا ہم لوگ، اچھے بیٹھے تھے گھر پہ، ایسے ظالم بادشاہ سے بچا کے ہم کو باہر نکال کے لائے، اور دیکھو سامنے دریا، اب جانا کدھر؟ انا لمدرکون فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے، ویزیبل ڈسٹنس پہ آ گئے، دونوں بھی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ان کو وہ دکھ رہے ہیں، ان کو دیکھو بھاگ رہے وہ لوگ، دیکھو آ رہے وہ لوگ پکڑنے کے لیے۔ جب دونوں دیکھنے لگے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ والوں نے کہا انا لمدرکون، برے پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کلا، نہیں، ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اللہ نے کیا کہا تھا؟ انی معکما اسمع و ارا۔ دونوں سے کیا کہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام۔ یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن چلیے چلتے ہیں آگے۔ میرے پاس کم سے کم 7-8 آیتیں اسی سے متعلق۔ کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، انی معکما، تم دونوں کے ساتھ ہوں میں، اسمع و ارا، میں سنتا ہوں دیکھتا ہوں۔
جو کچھ بات تمہاری دعوتی بات فرعون سے ہوگی یا تم جو دعا کرو گے سنتا ہوں، وہ ارا میں دیکھتا ہوں جو سچویشن ہے، تمہارا حال ہے، کون تمہارے پیچھے آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، تم کہاں ہو، کس سچویشن میں ہو، دیکھتا ہوں، تم کو دیکھ رہا ہوں میں، ہر حال میں دیکھ رہا ہوں میں، تم اللہ کی رعایت میں ہو، دیکھ رہا ہے اللہ تم کو، اوجھل نہیں ہو تم اللہ سے کہ کب مدد کرنا اللہ کو معلوم ہی نہیں، نعوذ باللہ نہیں ہوگا ایسا، پکار رہے سن رہا ہی نہیں، کیا کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یاد تھا میں تمہارے ساتھ ہوں، انی معکما، قوم سے کیا کہا، ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، ساتھ چھوڑا نہیں، کیا کرے گا ساتھ دے گا کا مطلب ان معی ربی سیہدین، اس سچویشن میں کیا کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا، سامنے دریا پیچھے فرعون، اب کس چیز کی ضرورت ہے، کیا کرنا، موسیٰ علیہ السلام پریشان، قوم پریشان، کشتی تو ہے نہیں، دریا میں سے تیر کے جانا پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے، ڈوب جائیں گے، اتنے سارے لوگ، مرد عورت بچے، کون کون ہیں اس کے اندر، کیسے جائیں گے اتنے سارے لوگ، سیہدین، میرا رب مجھ کو راہ دکھائے گا، مجھ کو گائیڈ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، راستہ بن گیا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنا عصا مارو، دریا پر اپنا عصا مارو، عصا مارا، راستہ بن گیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم سارے لوگ پار ہو گئے، فرعون نے بولا راستہ ہے چلو، ابھی تک نہیں مرا ہو، اللہ نے پھر بھی آنے دیا، بولو پیچھے آ رہا ہو ہمارے، وہی راستے پہ آ رہا ہو، پبلک دیکھ رہی ہے، وہ بھی آ رہا ہمارے پیچھے، پار ہو گئے، جیسے وہ بیچ میں پہنچا، اب کیا ہوا، راستہ کس کے لیے بنا تھا، وہ اس کے لیے تھوڑا سا بنا تھا، لیکن ان کی نجات کے لیے بنا تھا، اس کی ہلاکت کے لیے، ایک ہی راستہ ہے، اس راستے پہ چل کے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نجات پائی، اس راستے پر چل کر فرعون اور اس کے ساتھی، بھائی چلتے نہیں تو بیچ میں پہنچتے نہیں نا، اسی راستے پر سے وہ لوگ بھی گئے دریا میں، لیکن وہ راستہ ان کے لیے نجات والا تھا یا ہلاکت والا، یہاں لے جا کے اللہ نے مارا اس کو، اتنا گھر سے نکلا، خرچہ کتنا آیا اس کو، فوج لے کے، ہاں ساری تیاری کر کے اپنے کو پکڑنے جانا ہے، چلو جاؤ، نکلو، نکلا پورا، وہاں تک پہنچنے دیا اللہ نے، وہاں لے جا کر بیچ میں پہنچا کہ پھر اللہ نے ڈبویا اس کو، پہلے بھی کر سکتا تھا کہ نہیں، قادر ہے کہ نہیں، وہی کیوں، اللہ نے بتایا، اللہ جو چاہے کرتا ہے، ایک ہی راستہ ہے، اس راستے پہ چل کے کوئی بچ جاتا، اس راستے پہ چل کے کوئی ڈوب جاتا، بچانے والا کون اور ڈبونے والا کون، راستہ نہیں، اللہ بچاتا راستہ، اگر راستہ بچاتا تو فرعون بچنا چاہیے تھا کہ نہیں، راستہ نہیں بچاتا، بچاتا کون، تو یہ ہسٹری کے جو بھی واقعات ہیں، تاریخی واقعات ہیں، ان میں سبق ہے ہمارے لیے، اللہ نے اس کو کرنے دیا سب کچھ، اور ایک وقت آیا اس کا، اس وقت پہ اللہ نے اس کو غرق کر دیا، تو یہ کیا ہے، حکمت ہے، قدرت بھی ظاہر ہوئی اور حکمت بھی ظاہر، تو وہ علیم بھی ہے اور یعنی قدیر بھی ہے، عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو پہلی بات جو اللہ نے بتائی تھی اپنے بارے میں، کیا بتائی تھی، یا موسیٰ، سورہ النمل کی آیت نمبر 9 ہے یہ، یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ بات یہ ہے کہ میں اللہ ہوں، انا اللہ، اور میں کیسا ہوں، میرے نام کیا ہیں، العزیز الحکیم، زبردست غلبے والا اور حکمت والا۔ اس کو ہم اور آگے بھی دیکھیں گے، کئی مثالیں، اس سے پہلے ہم دیکھیں گے شیخ ابن عثیمین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو ہم کو اس بات کی پوری تفصیل سمجھ میں آئے گی کہ دونوں میں تلازم کیا ہے، العزیز میں اور الحکیم میں، اور کس طرح سے یہ دونوں اپنی جگہ کامل معنی رکھتے ہیں، ان میں اپنی جگہ کمال اور خوبی ہے، لیکن دونوں جب ساتھ میں آ جاتے ہیں تو کمال اور خوبی میں کیا ہو جاتا ہے، کیا ہوتا ہے، اضافہ۔ سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا میں جو بول رہا ہوں، دونوں اپنی جگہ کمال اور خوبی لیے ہوئے ہیں، لیکن دونوں جب جمع ہو جائیں، ایک ساتھ جب دونوں کو ذکر کیا جائے کہ وہ عزیز ہے، حکیم ہے،
تو یہ پوری بات کا میننگ اور زیادہ گلو ہوتا ہے، اور زیادہ بات بڑھ کے سامنے آتی ہے۔ شیخ ابن عثیمین کیا کہتے ہیں، آپ کی نوٹس میں نہیں ہے یہ، بار بار آپ نیچے دیکھیں، نہیں ہوں وہاں پہ، شروع میں جو میں نے پڑھا اتنا ہے، اب اس کی تفصیل ہمارے سامنے ہے۔ کہتے ہیں مثال ذالک العزیز الحکیم، اس کی مثال ہے اللہ کے دو نام العزیز الحکیم۔ فإن اللہ تعالی، اب دیکھیے اس کو سمجھیے کیا بات ہے دونوں میں۔ فإن اللہ تعالی یجمع بینہما فی القرآن کثیرا، اللہ تعالیٰ ان دو ناموں کو قرآن میں اکثر جمع کرتا ہے، کئی جگہوں پر اللہ نے جمع کیا ہے، تقریباً 20 سے زائد مقامات ہوں گے۔ فَيَكُونُ كُلٌّ مِّنْهُمَا دَالًّا عَلَى الْكَمَالِ الْخَاصِّ الَّذِي يَقْتَضِيهِ، ان ناموں کے تقاضے کے اعتبار سے ہر ایک نام اللہ کے کمال کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے، جو ناموں کا تقاضا ہے اس کمال کی طرف۔ وَهُوَ الْعِزَّةُ فِي الْعَزِيزِ وَالْحُكْمُ وَالْحِكْمَةُ فِي الْحَكِيمِ، العزیز سے العزہ، اللہ کا زبردست اور غالب ہونا سامنے آتا ہے، اور الحکیم سے اللہ کا حکم چلتا ہے اور اللہ حکمت والا ہے، یہ دونوں باتیں سامنے آتی ہیں، دونوں باتیں سامنے آتی ہیں۔ حکم کس کا چلتا ہے کائنات میں؟ فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ تو حکم میں یہ دونوں پہلو ہوتے ہیں کہ وہ حکم چلانے والا ہے، وہ حکم صادر کرنے والا ہے، اور اس کے حکم میں کیا ہے؟ حکمت ہے، اس کا حکم حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ والحکم والحکمت فی الحکیم، حکیم اس نام میں حکم اور حکمت دونوں آ جاتے ہیں کہ وہ حکم چلاتا ہے اور حکمت والا ہے۔ والجمع بینہما دال علی کمال آخر، لیکن جب ان دونوں کو جمع کیا جاتا ہے تو یہ ایک تیسرے کمال کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے، ایک اور زیادہ بات ہمارے سامنے آتی ہے، ایک نیا علم ہمارے سامنے آتا ہے، ایک نیا کمال اللہ کی ذات کے تعلق سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ کیا؟ وَهُوَ أَنَّ عِزَّتَهُ تَعَالَى مَقْرُونَةٌ بِالْحِكْمَةِ، کہ اللہ کا زبردست ہونا، اللہ کا غالب ہونا، اللہ کا عزیز ہونا، اللہ کی عزت، ہمارے عزت جو ہے یہ کچھ خاص معنی میں استعمال ہوتی ہے بے عزتی کے مقابلے میں، عربی زبان میں ویسا نہیں ہے۔ عربی زبان میں شرف تو ہے ہی ہے، لیکن وہ غلبے اور قدرت کے اعتبار سے بھی آتا ہے، وہ غالب ہے، زبردست ہے، کوئی اس کے اوپر نہیں، کوئی اس پہ غالب نہیں آ سکتا ہے، وہ سب پہ غالب ہے، کوئی اس کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ العزیز کا یہ معنی ہوتا ہے، اور بھی معنی اس میں ہے لیکن یہ معنی اس میں غالب ہے۔ فعزتہ تعالی، کہتے ہیں کہ وَهُوَ أَنَّ عِزَّتَهُ تَعَالَى مَقْرُونَةٌ بِالْحِكْمَةِ، کہ اللہ کا زبردست اور غالب ہونا حکمت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور فَعِزَّتُهُ لَا تَقْتَضِي ظُلْمًا وَجَوْرًا وَسُوءَ فِعْلٍ، یہ بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، زبردست ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن جو چاہے کر سکتا ہے کا مطلب کچھ بھی کرتا ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ حکمت کے مطابق کرتا ہے، وہ جو کچھ بھی کرتا ہے وہ حکمت کے مطابق کرتا ہے، ظلم اور زیادتی نہیں کرتا اور کوئی برا کام نہیں کرتا۔ آزادی جب قدرت کے ساتھ جمع ہو جائے تو اس سے ظلم اور بے حیائی اور برائی وجود میں آتی ہے کہ نہیں؟ آزادی کے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہے، اور قدرت بھی ہے، اور اگر یہ حکمت کے ساتھ نہ ہو، وزڈم نہ ہو، تو پھر آزادی کیا ہوتی ہے؟ جو چاہے انسان کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس طاقت ہے، جو چاہتا ہوں میں کر سکتا ہوں۔ اگر ہم میں سے ہر ایک کو یہ پاور دے دیا جائے، کتنا خطرناک دنیا بن جائے گی، اور حکمت چھین لی جائے، سمجھداری چھین لی جائے، اور الٹیمیٹ قدرت دے دی جائے، انلمیٹڈ انٹرنیٹ دیے تو کیا ہوا؟ بھلائی وجود میں آئی؟ انلمیٹڈ پیسے آ جائیں ہمارے پاس، کتنے نیک رہیں گے ہم لوگ؟ تھوڑا گڑبڑ ہو سکتی ہے، بہت چانسز زیادہ ہیں، ہر انسان کے پاس آ جائے
اگر قدرت زبردست ہو اور اس میں کوئی حد بندی نہ ہو، کمال ہو اس میں، لیکن حکمت نہ ہو اس کے ساتھ میں کہ واقعی صحیح کیا ہے، کیا ہونا چاہیے، اگر وہ نہ ہو اور الٹیمیٹ پاور دے دیا جائے کسی کو، کیا ہوتا ہے وجود میں؟ کیا آتا ہے؟ ظلم وجود میں آتا ہے۔ دنیا کے بادشاہ، اب دیکھیے جب بھی کسی کے پاس طاقت آتی ہے اور سمجھداری اس کے پاس نہ ہو تو ظلم وجود میں آتا ہے اور برائیاں وجود میں آتی ہیں۔ اگر کلاس میں بچوں کو ٹیچر بول دے جو چاہے کرو، میں کچھ نہیں بولوں گا، کتنے شرافت سے بیٹھیں گے بچے، ہاں گراؤنڈ پہ چھوڑ دو ان کو، جس کو جو کرنا ہے کرو، کیا کریں گے؟ کوئی شور شرابہ کرے گا، کوئی کیچڑ میں لوٹے گا، ہاں کوئی مارے گا ایک دوسرے کو، جو چاہے کرو، ٹیچر نے بولا ہے جو چاہے۔ تو جب قدرت دے دی جائے لیکن حکمت چھین لی جائے تو اس کے نتیجے میں برائیاں، منکرات اور ظلم وجود میں آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ العزیز ہے تو الحکیم بھی ہے، تاکہ بندے گھبرائے نہیں، اس کی قدرت، اس کے غلبے، اس کے زبردست ہونے سے گھبرائے نہیں، اسی کے ساتھ ان کے سامنے یہ بھی رہے کہ حکمت والا ہے، کچھ غلط نہیں کرتا ہو اور سب صحیح کرتا ہے، اس کی قدرت اس کی حکمت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ کہا کہ فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل كما قد يكون من اعزاء المخلوقین، ویسے جیسے مخلوقات میں جب غلبہ پانے والوں کا حال دیکھا جاتا ہے تو ان میں یہی ہوتا ہے۔ بادشاہوں کا حال آپ دیکھیے، ماضی میں جو بھی رہا ہو اور حال کے بھی کیا الگ ہے، عیاشی اور ظلم ان کی زندگی میں دکھائی دے گا۔ عام طور سے بادشاہوں کے ہاں عیاشی آپ کو ملے گی، جو چاہے کر سکتا ہے، کون ٹوکنے والا، کون روکنے والا، کون مخالفت کر سکتا ہے، جو چاہے کر سکتے ہیں۔ آپ رومن امپائر میں آپ دیکھیے غلاموں کو آپس میں لڑایا جاتا تھا، ٹکڑے ٹکڑے ہوتے تھے وہ لوگ۔ کسی کو چائنا میں آپ دیکھیے کیسے ٹارچر کیا جاتا تھا، بادشاہ کے خلاف ہے، کچھ بول دیا، پسند نہیں آیا۔ موجودہ دور کے جابر ظالم بادشاہوں کو آپ دیکھیے، ابھی حال ہی میں جو آزاد ہوئے ان سے سنیے، سیریا میں کتنا ٹارچر ان کے اوپر ہوتا تھا۔ جب طاقت ہوتی ہے، غلبہ ہوتا ہے اور حکمت نہیں ہوتا ہے، عدل نہیں ہوتا ہے، ظلم اور جبر اور اس طرح سے ساری برائیاں وجود میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کیا کہا؟ اللہ العزیز ہے، الحکیم ہے۔ اسی لیے شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں کما قد یکون من اعزاء المخلوقین، دنیا میں جو غلبہ پانے والے، قدرت والے ہوتے ہیں مخلوقات میں سے، ان میں یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ جب ان کے پاس قدرت ہوتی ہے لیکن حکمت نہیں ہوتی ہے تو پھر اس میں سے ظلم اور جبر اور اسی طرح سے آزادی سے برائیاں جنم لیتی ہیں۔ لیکن دوسرا پہلو اور کہتے ہیں کہ فَإِنَّ الْعَزِيزَ مِنْهُمْ قَدْ تَأْخُذُهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَيَظْلِمُ وَيَجُورُ وَيُسِيءُ التَّصَرُّفِ، دنیا کے جو غالب لوگ ہوتے ہیں، پاور والے لوگ ہوتے ہیں کہ ضد پر آ جاتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ظلم جور اور برائیاں کرتے ہیں اور چیزوں میں غلط تصرف کرتے ہیں۔ بادشاہوں کا حال کیا تھا؟ راستے سے سواری پر جا رہے ہیں، کوئی لڑکی پسند آ گئی، اٹھا لیا اس کو، کسی کا مال کچھ اچھا دکھائی دیا، چھین لیا اس سے۔ گورنر ہوں یا اسی طرح سے انگریزوں کا حال ہندوستان میں دیکھیے کیا کیا ان لوگوں نے، جو چاہے کرتے تھے۔ بادشاہوں کا حال دیکھیے، گورنروں کا حال دیکھیے۔ اقتدار ظلم لاتا ہے اگر اقتدار کے ساتھ حکمت نہ ہو، بلکہ نقصان بھی لاتا ہے۔ بعض اوقات بادشاہ ایسا کام کر بیٹھتے ہیں جس سے انہی کی بادشاہت ختم ہو جاتی ہے۔ موجودہ دور کے بھی بادشاہوں کا حال آپ دیکھیے، پڑوس کے ملکوں کا حال دیکھیے آپ، ایسا قدم اٹھاتے ہیں، ایسا سٹیپ لیتے ہیں، اقتدار ان کے پاس ہوتا ہے، ایسا قدم اٹھاتے ہیں، ریا باغی ہو جاتی ہے اور ان کی حکومت کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ سوء تصرف جس کو آپ کہیں، مسٹیک کر سکتا ہے اس لیے کر دیا، لیکن اس کے ری ایکشنز نہیں معلوم تھے تو نقصان ہو گیا اس کی وجہ سے۔ تو بادشاہوں کا حال، دنیا میں قدرت والوں کا حال، صرف بادشاہ ہی نہیں،
گھر کا بڑا بھی ہو سکتا ہے، وہ بستی کا سرپنچ بھی ہو سکتا ہے، وہ کلاس ٹیچر بھی ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیے بعض اوقات کلاس میں ٹیچر کے پاس اقتدار ہوتا ہے، بچوں کی ایسی پٹائی کر دیتا ہے وہ چھوٹی سی غلطی پہ کہ بس ہنس دیا، ہو کپڑے اتار کے اس کی پٹائی کر دی پوری، مر گیا بچہ۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کتنے کیسز آتے ہیں اخبارات میں۔ قدرت اگر اس کے ساتھ حکمت نہ ہو ظلم لاتی ہے۔ الٹیمیٹ پاور خطرناک چیز ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فَيَظْلِمُ وَيَجُورُ وَيُسِيءُ التَّصَرُّفُ، دنیا میں قدرت والوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے پاس ایک دم قدرت آ جاتی ہے، پاور آ جاتا ہے، تو پھر وہ برائی کرتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں۔ لیکن اس کا دوسرا اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے پاس قدرت ہے، لیکن اس قدرت کے ساتھ ساتھ اس کے پاس کیا ہے؟ وہ اگر قادر ہے، غالب ہے اور عزیز ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہے؟ حکیم بھی ہے۔ وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا ہے جو حکمت کے خلاف ہو، ایسا کچھ نہیں کرتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے، وہی کرتا ہے جو ہونا چاہیے۔ حکمت کے مطابق اس کے فیصلے ہوتے ہیں، کوئی فیصلہ غلط نہیں کرتا ہے۔ اس سے ڈر نہیں ہم کو ظلم کا یا کچھ بھی غلط کرنے کا، اس سے ڈر نہیں ہم کو، جس کو اپنی زبان میں ہم اوٹ پٹانگ بولتے ہیں، کچھ بھی کر دیا، ایسا نہیں کرتا ہے وہ کبھی، جس کا کوئی میننگ نہ ہو، جس کا کوئی میننگ نہ ہو ایسا کبھی نہیں کرتا ہے۔ عبث جس کو ہم کہتے ہیں، کر دیا بس کر دیا، کیوں کیا عالی جناب، کیوں کیا بادشاہ سلامت، بس میں نے کر دیا، مجھے بھی نہیں معلوم کیوں کیا لیکن کر دیا میں نے ایسا، کیوں مار ڈالا اس کو آپ نے، بس ایسے ہی، اس کو بھی نہیں معلوم، بس ایسی دل بول دیا کر دیا، کوئی اس کا پرپز نہیں ہے، پرپز کچھ نہیں ہے۔ وہ کبھی ایسا کام نہیں کرتا اللہ تعالیٰ جس میں کوئی حکمت نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ زبردست ہے لیکن ساتھ ہی کیا ہے؟ العزیز ہے لیکن ساتھ ہی کیا ہے؟ الحکیم بھی ہے۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو ہے، بعض اوقات کوئی حکیم ہوتا ہے لیکن العزیز نہیں ہوتا ہے۔ دنیا میں انسانی دائرے کے اندر، مخلوق کے دائرے کے اندر اس کے پاس سمجھداری ہوتی ہے، حکمت ہوتی ہے، لیکن حکمت کے نفاذ کی قدرت نہیں ہوتی ہے۔ جج ہے لیکن بادشاہ اوپر ایسا ظالم ہے کہ بولا فیصلہ ایسے ہی آنا چاہیے۔ تو جج کیا ہے؟ بہت قانون جاننے والا، بہت حکیم، ایک دم صحیح نتیجے پہ پہنچا، لیکن زبان اس نتیجے پہ نہیں پہنچی، عقل پہنچی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ اس کو اتنی صلاحیت ہے کہ کیا کرنا چاہیے، کیسا فیصلہ ہونا چاہیے اس میں کیس میں، وہ اس نتیجے تک پہنچ گیا لیکن کر نہیں سکتا اس کو نافذ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مجبور ہے، وہ غالب نہیں ہے، وہ مغلوب ہے۔ یہ کیا ہے؟ عیب ہے۔ تو کہتے ہیں وَكَذَلِكَ حُكْمُهُ تَعَالَى وَحِكْمَتُهُ مَقْرُونَانِ بِالْعِزِّ الْكَامِلِ۔ ایسا نہیں کہ اللہ کو معلوم تو ہے کیا کرنا چاہیے لیکن کر نہیں سکتا، نعوذ باللہ، ایسا ہے نہیں ہے۔ دنیا میں کتنے علم والے ہیں، کتنے سمجھدار لوگ ہیں، سماج میں کچھ کر نہیں سکتے ہیں، کیوں؟ ان کے پاس کیا نہیں ہے؟ پاور نہیں ہے۔ تو بغیر پاور کے حکمت بھی مجبور ہو کر رہ جاتی ہے، نتائج آتے ہیں؟ نہیں، نتائج نہیں آتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ حُكْمُهُ تَعَالَى وَحِكْمَتُهُ مقرونان بالعز الکامل، اللہ کا حکم جو حکم صادر کر دے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے ہمارے مفتی لوگ فتوے صادر کرتے ہیں، فلاں کا سر قلم کر دو، اس نے کیا کیا ہے؟ قرآن کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اسلام کے بارے میں غلط بیانی کی ہے، وہ فتویٰ مذاق بن کے رہ جاتا ہے۔ کیوں؟ انگلینڈ اس کو اٹھا لیتا، اس کو سر کا خطاب دے دیتا ہے، سلمان رشدی یا اور بھی اس طرح کے گورنمنٹس ان کو لے لیتی ہیں، آپ کے فتوے کی کیا قیمت ہے؟ وہ فتویٰ مذاق بن کے رہ جاتا ہے۔ وہ فتویٰ اپنی جگہ صحیح ہے لیکن اسلامی حکومت میں پورا کیس چل کے سب کچھ ہوگا، لیکن یہاں آپ کے پاس صرف بولنے کی طاقت ہے لیکن اس کا کوئی امپلیمنٹیشن آپ کر سکتے نہیں۔ ایسا ہونا چاہیے، آپ نہیں کر سکتے، کیوں؟ آپ کے پاس پاور نہیں ہے۔ اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔
اللہ جانتا ہے کیا ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ جب حکم دے دے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ اس کے فیصلے کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس کہہ دیتا ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے. تو وہ جانتا ہے کیا ہونا چاہیے، کب ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، اور اس کے نفاذ میں اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. العز الکامل. تو العزیز بھی وہ ہے اور الحکیم بھی وہ ہے. اس کی حکمت زبردست غلبے کے ساتھ ہے، اس کا نفاذ وہ کر سکتا ہے. اس کا غلبہ حکمت کے ساتھ ہے، ظلم نہیں کرتا ہے. یہ ایک میننگ سامنے آیا جو دونوں کو جوڑنے سے آیا. پہلے تھا یہ سامنے نہیں تھا. سمجھ میں آیا؟ دونوں کو ساتھ بیان کرنے سے ایک اور بات سامنے آتی ہے کہ وہ زبردست غلبے والا ہے لیکن حکمت والا ہے، اس لیے ظلم نہیں کرتا ہے. وہ حکمت والا ہے لیکن ساتھ ہی زبردست غلبے والا ہے. ایسا نہیں کہ فیصلہ اس کا ہو لیکن نافذ نہ کر پائے، عاجز ہو کر رہ جائے، بلکہ اس کی حکمت کے ساتھ اس کے پاس زبردست غلبہ بھی ہے. تو کہتے ہیں وَكَذَلِكَ حُكْمُهُ تَعَالَى وَحِكْمَتُهُ مَقْرُونَانِ بِالْعِزِّ الْكَامِلِ بِخِلَافِ حُكْمِ الْمَخْلُوقِ وَحِكْمَتِهِ فَإِنَّهُمَا يَعْتَرِيهِمَا الذُّلِّ. برخلاف اس کے جیسے مخلوقات میں دیکھا جاتا ہے کہ ان کے پاس حکمت ہوتی ہے لیکن ان کے پاس غلبہ نہیں ہوتا ہے، نفاذ کی قدرت نہیں ہوتی ہے، لہٰذا ان کی حکمت جو ہے ذلت اور پستی میں پڑی رہتی ہے. وہ کچھ کر نہیں پاتے ہیں. معلوم تو ہے یہ ہونا چاہیے لیکن ہم کچھ کر نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس قدرت نہیں ہے. اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. اللہ کے پاس حکمت بھی ہے، اللہ الحکیم بھی ہے، اور اللہ کے پاس قدرت اور غلبہ بھی ہے. دونوں کو جمع کرنے سے ایک اور بات سامنے آتی ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے لیکن ظلم نہیں کرتا پھر بھی. اور وہ جانتا ہے صحیح کیا کرنا چاہیے، اس کے علم میں ہے، اس کو معلوم ہے کب کیا کرنا چاہیے. اور ایسا نہیں کہ جب کرنے کا وقت آئے وہ نہ کر پائے. وہ کر سکتا ہے جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کر گزرتا ہے. فعال لما یرید، جو چاہے کر گزرنے والا، کوئی رکاوٹ اس کے لیے نہیں ہے. کتنی زبردست بات ہے. تو ہمارا اللہ ایسا ہے، لیکن صرف دو ناموں میں یہ بات اللہ نے بیان کر دی، العزیز الحکیم. اس سے دنیا میں انسان کبھی اللہ تعالیٰ سے بلا وجہ خائف نہیں ہوتا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ سے بدگمان اور مایوس نہیں ہوتا ہے. معلوم نہیں اللہ تعالیٰ نیکیوں پر سزا تو نہیں دے گا، وہ حکمت والا ہے، ایسا نہیں کرتا ہے. یہ جہالت کی حرکت ہے کہ نیکیوں پر سزا دی جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ حکمت والا ہے. اللہ نیک کو انعام دے گا اور گناہ گار کو سزا دے گا، لیکن اللہ معاف بھی کرتا نا پھر. ہاں وہ حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے کس کو سزا دینا ہے اور کس کو معاف کرنا ہے. لیکن پھر دنیا میں وہ گناہ گاروں کو سزا نہیں آتی نا. وہ حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے آج سزا دینا ہے یا کل سزا دینا ہے. فرعون کا واقعہ دیکھ لو. یعنی یہ چیز انسان کو کیا کرتی ہے، بلا وجہ اللہ سے غلط خوف میں مبتلا نہیں کرتی ہے. جیسے بعض لوگ جہالت میں بول دیتے نا اللہ تعالیٰ سارے، تم کو کیا معلوم ہے بہت نمازیں پڑھ رہے تم لوگ، اور ان کو بول رہے وہ لوگ غلط ہے، نماز نہیں پڑھ رہے اور جوا کھیل رہے اور شراب پی رہے. اللہ چاہے نا قیامت کے دن الٹا بھی ہو سکتا. کیا کریں گے تم لوگ؟ سارے نیک لوگ، نمازی، مولوی خاص کر کے، ان میں سب کے سب جہنم میں، اور سب کے سب کیا ہیں، گناہ گار جتنے بھی ہیں، فلم سٹار، ایکٹر جتنے بھی، سب کے سب جنت میں. وہ چاہے تو یہ بھی کر سکتا ہے. تم کیا بول سکتے؟ نہیں بول سکتے. اللہ کو کر دیا کبھی تو ایسا ہوگا نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوگا. یہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک گناہ گار کو معاف کر دے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی جنت کا اور انعام کا مستحق ہو اس کو سزا دے دے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے. وہ حکیم ہے، وہ عدل والا ہے. تو اس طرح کی باتیں بعض اوقات جہالت میں آدمی بولتا ہے، پھر آدمی کا ڈرنے لگے، معلوم نہیں پھر اتنی نماز پڑھے کیا فائدے کی. ہاں ایسا نہیں ہے.
نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی والعذاب العلیم، میرے بندوں کو بتاؤ کہ میں غفور الرحیم ہوں اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ یا من جاء لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری تمناؤں پر معاملہ ٹکا ہوا ہے نہ اہل کتاب کی تمناؤں پہ، جیسا تمنا کریں گے ویسا ہو جائے گا، نہیں۔ من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد له من دون اللہ ولی ولا نصیرا، جو برائی کرے گا برائی کا بدلہ برا ملے گا، اور اللہ کے مقابلے میں وہ کوئی اپنا مددگار نہیں پائے گا۔ ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وهو مؤمن، تو جو نیکی کرے گا مرد ہو یا عورت ہو لیکن مومن ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ انعام سے نوازے گا، اور اس کے انعام میں کوئی کمی نہیں ہوگی، نقیر کے برابر بھی نہیں ہوگی۔ تو اللہ کا قاعدہ ہے، اللہ کا قاعدہ، ایسا نہیں کہ آدمی یہ ڈرے معلوم نہیں کیا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کا فیصلہ کس پر ہوتا ہے؟ حکمت پر مبنی ہوتا ہے، حکمت پر مبنی ہوتا ہے، اور فیصلہ نافذ کرنے میں وہ قادر ہے۔ یعنی دنیا میں معلوم نہیں اللہ نے وعدہ کیا مدد کا، لیکن کر پائے گا کہ نہیں، تو انسان کو یہ ڈر ہے نہیں ہے، مایوسی ہے نہیں ہے، بدگمانی ہے، وعدہ تو کیا ہے لیکن اللہ پھر کبھی نہیں کرنا ہو تو نہیں کر دے گا، وعدہ خلافی نہیں کرتا، تو بدگمان اللہ کے ساتھ نہیں ہوگا۔ جو اللہ کے بارے میں صحیح طور سے جانتا ہے، اس کے غلبے کو جانتا ہے، اس کی حکمت کو جانتا ہے، نہ مایوس ہوگا نہ بلا وجہ خوف کرے گا۔ تو یہ علم ہمارے ایمان میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم نے آیت دیکھی، ایسی کئی آیتیں ہیں، مثال کے طور پر ہم ایک ایک آیتیں کر کے موٹی موٹی دیکھ لیتے ہیں، زیادہ تفصیل سے ہم لوگ نہیں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہاں کہاں اللہ نے اس کو ذکر کیا، میں نے کچھ آیتیں سامنے میں رکھتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ایک یعنی اس کے تعلق سے اور وسعت کے ساتھ سمجھ میں بات آئے کہ دو ناموں کے جمع ہونے سے کیسے بات اور واضح ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے اللہ جو ماؤں کے پیٹ میں تم کو جیسے چاہتا ہے بنا دیتا ہے، تمہاری صورتیں بناتا ہے، یصورکم تمہاری صورتیں بناتا ہے، تمہارا فارم بناتا ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کیونکہ یہ کام کوئی اور نہیں کرتا ہے، وہی کرتا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی معبود قرار دینے کے لائق ہے۔ لا الہ الا ہو العزیز الحکیم، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، وہ جو چاہتا ہے بنا سکتا ہے، لیکن حکمت والا ہے، آنکھ کی جگہ آنکھ، کان کی جگہ کان۔ ہاں آپ ڈھانچہ دیکھو، یہ اوٹ پٹانگ ہے، یہ حکمت پر مبنی ہے، حکمت پر مبنی ہے۔ آنکھ جہاں ہونی چاہیے جیسی ہونی چاہیے، کان، ناک اور سر، دماغ، زبان، دانت، حلق، پیٹ، آنتیں، پھیپھڑے، دل، گردے، تلی، اوجڑی، اور کتنے پارٹس ہیں؟ کوئی قریشی حضرات ہوں گے تو ان کو سب زیادہ معلوم ہوگا مجھ سے۔ ڈھانچہ انسان کا، کھانے کی جگہ، پیشاب کی جگہ، پاخانے کی جگہ، دونوں الگ۔ الحکیم، یہ پورا ڈھانچہ بتا رہا ہے کہ وہ حکمت والا ہے، جو جہاں ہونا چاہیے تھا وہیں بنایا، اور کتنی قدرت والا ہے۔ روبوٹ بنانے والے کیا بناتے ہیں؟ روبوٹ کے پیٹ میں سوچی، روبوٹ جو بنا رہے ہیں، فلانی روبوٹ بنائیں، فلانی روبوٹ بنائیں، ہاں آنکھ بند کرے تو وہ تو بڑا کام ہوا کیا؟ انسان کی شکل میں سوچی، گنجی روبوٹ، اتنی وائر اس کو جڑے ہوئے ہیں، موومنٹ بھی نہیں ہے، خالی ہاں کتنا اس کا، ہاں کیا بات ہے، زبردست۔ ہمارا بچہ گرتا کودتا الٹی، ہاں کیسا کرتا، ابو دیکھو میں کیسا کر رہا، کتنا کرتا ہو، اس کا سٹرکچر دیکھیے، ڈیمیج نہیں ہو سکتا۔ وہ گر گیا روبوٹ تو گر گیا ایک دم، اور میٹل کا ہو تو اس کو پیار بھی نہیں کرتے، دو روبوٹ ایک دوسرے سے پیار کر سکتے ہیں؟ سوچیے، ٹانگ ٹانگ ٹانگ، میٹل ہے وہ۔ انسان کو کیسا بنایا، جلد آپ دیکھیے، ٹچ کتنا، اور جلد سینسیٹیو کتنی ہے، معلوم پڑتا ہے، ورنہ آپ رکھے ہوئے ہاتھ کوئی آپ کو بولا بھائی سنو ذرا، آپ کو معلوم ہی نہیں پڑ رہا۔ بچہ شفقت سے، یا کوئی بلی آپ کو پنجہ مار رہی ہے، ہاں یا مشین میں ہاتھ جا رہا، فرق ہے نا، کیسا ٹچ آپ کو سمجھ میں آتا ہے،
کیسا آپ بالکل جسم کا ڈھانچہ آپ دیکھیے، جلد اس کے نیچے، جلد اس کے نیچے، جلد اس کے نیچے، مسلز اور ٹیشوز اور سب کچھ، اور پھر اس کے اندر سے خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، گنگا جمنا سب اندر چل رہا ہے، پورا اندر ایک ڈرینیج سسٹم ہے آپ کا، پیشاب پاخانے کا بھی اور اسی کے ساتھ خون کا بھی، اور کیسا مکس نہیں ہوتا دونوں، خون کی نالیاں الگ، آنے والا خون گندا خون کی الگ اور جانے والا خون اس کی الگ، دل پھیپھڑے سب برابر سسٹم کیسا کام کرتا، اور بیٹری کے لیے لگانا پڑتا رات کو آپ کو، دن بھر بہت کام ہے، کل محنت ہے، کل ہاں، کیسا سسٹم بنا ہے۔ اللہ نے یہاں پر 2 نام ذکر کی، العزیز الحکیم، جو چاہے کر سکتا ہو، پیٹ میں رکھ کے بنائے گا تم کو، اور چہرے ایک جیسے ہیں، ٹوئنس پیدا ہوئے تو بہت بولتے ہیں، لیکن ٹوئنس ماں باپ برابر پہچانتے ہیں، ہاں یہ محمد ہے یہ احمد ہے، برابر بولتے ہیں، کدھر سے بھی کھیل کے آئے رینڈم، ہاں پیچھے سے آئے آگے سے آئے، ٹچ کیا تو برابر ماں پہچانتی، یہ فلانا ہے تو احمد ہے، بیوقوف مت بنا مجھ کو، برابر پہچانتی ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دم ٹوٹلی آئیڈینٹیکل ہو، اور اگر دکھائی دے ایسا، فنگر پرنٹس، آئی اسکین، برابر معلوم پڑتا ہے، یونیک ہے ہر ایک۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر ایک یونیک ہو؟ کتنا ٹف ہے یہ، ہر چیز دوسرے سے الگ ہو، یہ وزڈم نہیں بتا رہی اس میں وزڈم ہے کہ نہیں ہے، اور کتنا مشکل ہے یہ، ماں کے پیٹ میں رکھ کے انگلیوں کے پور بنا دینا، ناخن بنانا، ہونٹ بنانا، دانت نہیں بناتا پیٹ میں، ضرورت ہی نہیں ہے اس کو، بعد میں لگے گا اس کو، بوٹی کھانے کا ٹائم آئے گا تب، دودھ پینے کے لیے نہیں ضرورت ہے، اس وقت میں وہ بناتا ہے، پیٹ میں نہیں، اور اتنا چھوٹا رہتا ہے، اور کیسے سوتا، ایسا سوتا کروڑ پیسے سیدھے پاؤ کر کے، ماں کے پیٹ میں جگہ ہے اتنی نہیں ہے، سکڑ کے ایسا اس کا سٹرکچر، جو جس طرح سے وہ لیٹا ہوا ہوتا ہے وہی سب سے بیسٹ آپشن ہے، لیکن ویسا ہی کیوں ہے؟ ہاں سیدھا سوتا، میں بہت تک گیا 9 مہینے سے، ابھی میں، ہاں بدن دکھتا اس کا بدن، آپ ایک حال میں سو سکتے ہو، لیکن بچہ برابر پیٹ میں روٹیٹ ہوتا رہتا ہے، ماں بتاتی دیکھو دیکھو حرکت کر رہا ہے، باپ بھی دیکھتا ہے، دادی بھی آتی، نانی بھی آتی، برابر دیکھتے، ہاں جھٹکے مار رہا ہے، یہاں پہ اندر چلتا رہتا ہے، کیسا رہتا اتنے بڑے ٹیوب میں، ماں کے پیٹ میں اتنی سی جگہ میں وہ بچہ رہتا ہے، اس میں دھیرے 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 گرو ہوتا رہتا ہے، اس کی آنکھ بنتی ہے، آنکھیں کتنی ڈیلیکیٹ ہیں، ماں کے پیٹ میں اتنی ڈیلیکیٹ آنکھ بننا، کان بنتے، کان میں سننے کی کیپیسٹی بھی ہے لیکن ابھی بند ہے، ابھی کام نہیں، بعد میں کام آئے گا وہ، آنکھیں بند ہیں، آنکھیں کھلی رہتی بچے کی پیٹ میں، ماں کی کھلی کیوں نہیں رہتی؟ بند رہتی ہے، بند رہتی ہیں اس کی، بات کرتا اندر سے بولتا ہو کب آؤں میں باہر، ذرا ٹائم بتاؤ میرے کو، تھک گیا میں، بات نہیں کرتا، روتا پیٹ میں ماں کی، باہر آ کے کیا کرتا پہلا کام؟ روتا ہو، اندر کیوں نہیں روتا؟ سوچئے، جیسا اللہ نے کیا فرمایا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، ارحام میں تمہیں جیسا چاہتا ہے تمہاری صورتیں گھڑتا ہے، کیف یشاء، جیسا چاہتا ہے، جیسی اس کی چاہت ہے، جس کو چاہے صورت دے سکتے ہم، پہلے ماں باپ بولتے ہم کو ایسا لڑکا چاہیے، ہاں اس صورت والا، ایسا 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 ہو اس کے، نہیں، اللہ جیسا چاہتا ہے دے دیتا، لے لو، جو چاہتا ہے دیتا ہوں، اور کہا لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو اتنا زبردست ہے۔ ایسا آپ نے دیکھا کہ روبوٹ میں سے روبوٹ پیدا ہوا، موبائل میں سے موبائل نکلا، کار میں سے کار نکلی، کار کو بچہ وہاں منی کار نہیں ہوتا، سوچئے، کمپیوٹر میں سے کمپیوٹر نکلا، ہوتا ہے ایسا؟ نہیں، ہمارے کمپیوٹر حمل سے تھا 9 مہینے سے، بچہ پیدا ہوا، اس کو بھی تھوڑا بڑا ہوگا نا اس کو استعمال کریں گے ہم، ہوتا ہے ایسا؟ نہیں ہوتا، انسان میں سے انسان، بکری سے بکری، ہاں اونٹ سے اونٹ، اللہ اس میں سے وہی باہر نکالتا، بلکہ ایک بیج ڈال دو آپ زمین میں، اس سے پورا ایک پیڑ بناتا اللہ، پھر اس پیڑ پہ پھل لگتے، اور اس پھل میں بھی بیج ہوتے ہیں، کنٹینیو کرو، کیا یہ حکیمانہ طریقہ نہیں؟ اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا بتائیے؟
اور وہ پیڑ سایہ بھی دیتے ہیں، ہاں وہ پیڑ آکسیجن آپ کو دیتے، کاربن ڈائی آکسائڈ آپ کی لیتے، اتنا کام کرتے، لیکن آپ کا پنکھے سے بھی کم آواز، وہ بھی نہیں، آپ کا پنکھا گھومتا کم آواز زیادہ کرتا. مشینیں آپ دیکھیے، گاڑیاں آپ دیکھیے، آواز زیادہ ہوتی ہے اس کے اندر، کام کم ہوتا ہے. پیڑ خاموشی کے ساتھ زمین سے لیتا رہتا برابر، کسی کو ڈسٹرب نہیں کرتا. ایک دم گھر میں شور شرابہ ہوتا، آدمی کہتا جا کے میں پیڑ کے نیچے جا کے سو جاتا، وہاں سکون اس کو ہے، گھر میں نہیں ہے، بالکل آواز نہیں. ایسی مشین ہے وہ اللہ نے بنا کے رکھی ہے، جس کا کتنا بڑا فائدہ ہے. حکومتوں کو قانون بنانے پڑ رہے، پیڑ کاٹے گا نا بہت پٹائی کریں گے تمہاری، کیونکہ پیڑ بہت ضروری ہے. وہ ایسی ضروری چیز ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے آپ اگا لیتا، نہیں بھی ڈالے تو. کتنے سارے پیڑ زمین پہ ہیں، افریقہ میں جا کے دیکھو آپ، اتنے سارے زمین کے لیے ضرورت ہے. کیوں ہے ایسا؟ اللہ نے بنا کے رکھا اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک چیز سے دوسری چیز نکلتی. کیسا خلاق ہے وہ، العزیز ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. لیکن اس کے ہر فعل کو آپ دیکھیے، چاہے اور ہر حکم کو دیکھیے، ہر فیصلے کو دیکھیے، چاہے وہ فیصلہ شریعت سے متعلق ہو، چاہے وہ کائنات سے متعلق ہو، اس میں آپ کو حکمت دکھائی دے گی. بغیر حکمت کے وہ نہیں ہے، اس میں وزڈم چھپی ہوئی ہوگی. دیکھنے والے کو دکھے گا، نہیں دیکھنے والے کو نہیں دکھے گا. کیونکہ واقعی حکمت دیکھنے کے لیے صرف آنکھ نہیں، آنکھ کے پیچھے عقل بھی چاہیے. اسی لیے سورہ آل عمران میں کیا کہا؟ ان کے لیے نشانیاں ہیں آسمان و زمین میں، ان کے باری باری رات دن کے آنے جانے میں. کن کے لیے؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندوں کے لیے. تو خالی آنکھ نہیں چاہیے، اس کے لیے کیسی آنکھ چاہیے؟ حکمت کے ساتھ دیکھنے والی آنکھ چاہیے، بصیرت اور عبرت کی آنکھ چاہیے. چاہے وہ واقعات ہوں، چاہے وہ آسمان و زمین کا نظام ہو، یا وہ اللہ کی آیتیں ہوں جو کتاب میں ہیں. تو اس آیت سے، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 6 ہے، جس میں اللہ نے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو تمہیں ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں بناتا ہے جیسا چاہتا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. لا الہ الا ہو العزیز الحکیم، وہ العزیز ہے، الحکیم ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ نے قسط کا ذکر کیا، عدل کا، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو ذکر کیا. اللہ نے فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو العزیز الحکیم. یہ بہت بڑی آیت ہے، بہت عظیم آیت ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عمدہ تفسیر اس کی ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 18، اللہ فرماتا ہے شہد اللہ، اللہ تعالیٰ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے، دے چکا ہے، انہ لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی نہیں جو عبادت کے لائق ہو، والملائکہ، اور فرشتے بھی اس کے گواہ ہیں، فرشتے بھی اس کے گواہ ہیں، واولو العلم، اور علم والے بھی اس کے گواہ ہیں. اللہ گواہ ہیں، فرشتے گواہ ہیں، اور فرشتوں کے ساتھ اللہ کے ساتھ کون گواہ ہیں؟ اس سے علم والوں کی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ عظیم الشان چیز دین کی توحید، اس کے بارے میں گواہ کس کو بنایا اللہ نے؟ علم والوں کو. اپنے ساتھ فرشتوں کے ساتھ گواہ کس کو بنایا؟ علم والوں کو. اس سے علم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے. وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، یعنی کہا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس کی گواہی کون دیتا ہے؟ خود اللہ، فرشتے اور علم والے. قائمًا بالقسط، وہ اللہ کیسا ہے؟ عدل پر قائم رہنے والا. قائمًا بالقسط، عدل کو قائم کرنے والا. پوری کائنات میں آپ دیکھیے عدل ہے، اور اللہ کی شریعت میں بھی کیا ہے؟ عدل ہے. قائمًا بالقسط لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس ایک آیت میں اللہ نے 2 بار اس کو ذکر کیا ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور آخر میں کیا کہا؟ العزیز الحکیم، وہ العزیز ہے، الحکیم ہے. عدل کو قائم رکھنے والا، عدل کے مطابق فیصلے کرنے والا،
جب اللہ نے عدل کا، قسط کا معنی عربی زبان میں عدل ہوتا ہے، جسٹس جس کو ہم انگلش میں بولتے ہیں. عدل، انصاف الگ چیز ہے، لیکن اردو میں دونوں ایک معنی میں استعمال ہوتے ہیں. انصاف کا مطلب ہوتا ہے نصف نصف کر دینا، ہاف ہاف کر دینا. انصاف دو ایکول پارٹس کر دینا، اس کو انصاف کہتے ہیں. عدل کہتے ہیں جس کو جتنا ہونا چاہیے اتنا. اسی لیے اگر انصاف کیا جائے تو جائیداد میں بیٹی اور بیٹا دونوں کو کیا ملے گا؟ ایکول مل جائے گا، کیونکہ آدھا آدھا. لیکن عدل کیا جائے تو کیا ہوگا؟ آدمی کو 2 حصے اور عورت کو، بیٹی کو 1 حصہ. اس طرح سے ہوگا تو یہ عدل ہوگا. اب کوئی اس کو کیا دیکھے گا؟ یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. لیکن اس کو عدل تب سمجھ میں آئے گا جب گھر کے خرچے کی بھی ذمہ داری 50% اس کے اوپر ڈال دی جائے. چلے گا؟ آپ دیکھیے، عورت اس کے اوپر گھر کے خرچوں کی ذمہ داری ہے نہیں ہے، مرد کے اوپر ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے ذمہ داری اس پر نہیں رکھ کے بھی، زیرو ذمہ داری ہے اس پر خرچ کی، لیکن پھر بھی جائیداد میں حصہ اس کا رکھا ہے. اور مرد کے لیے زیادہ رکھا کیونکہ اس کے اوپر خرچ بھی کیا ہے؟ زیادہ ہے. تو اس اعتبار سے تو عورت بینیفٹ میں ہے. یہ بولنا چاہیے تھا ایک اعتبار سے. اگر کوئی بولنے والا بولتا تو کیا کہتا؟ گھر کے خرچے کی ذمہ داری تیرے پر ہے تو اس کو کچھ نہیں ملے گا. لیکن اس کو دیا گیا جبکہ اس پر خرچ نہیں ہے، خرچ میں زیرو، لیکن لینے میں مرد کے آدھا اس کو دیا گیا. تو دیکھنے کا زاویہ اگر بگڑ جائے تو صحیح چیز بھی غلط دکھتی ہے، اور صحیح طور سے دیکھیں تو بات صحیح دکھائی دیتی ہے. تو اللہ نے شریعت میں عدل رکھا ہے. عدل رکھا ہے، یہ نہیں کہ انصاف کیا جائے. بھائی باپ اور بچہ دونوں کو کھانا ماں برابر دے دے؟ وہ تھوڑا کھائے گا. باپ زیادہ کھاتا ہے، محنت کر کے آتا ہے، پتھر پھوڑتا ہے، اور بچہ تھوڑا سا کھا لیتا ہے. اب انصاف میں کیا ہوگا؟ 50-50. تم کو بھی اتنا، ان کو بھی اتنا، برابر ہونا چاہیے. نہیں، بلکہ کیا ہوگا؟ دونوں میں اس کو کتنا لگتا ہے اور اس کو کتنا لگتا ہے، اس کے حساب سے دیا جائے گا. یہ عدل ہے کہ یہ کس کا مستحق ہے، یہ کس کا مستحق ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھی ویسے ہی کیا ہے. جنت میں کیا ہے؟ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا. ہر ایک کے عمل کے مطابق ان کے درجات ہیں. یعنی کہ سب ایک جیسے نہیں، جس نے جتنا محنت کی اس کو اتنا ملے گا. تو یہ اللہ کا قاعدہ ہے، یہ عدل ہے. یہ عدل ہے، بلکہ اللہ کا فضل ہے. اللہ پر لازم نہیں دے، لیکن اللہ نے اپنے فضل سے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ وہ کسی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا، اور وہ نیکیوں کے مطابق دے گا، بلکہ اپنی طرف سے زیادہ دے گا. کسی نیکی کو ضائع نہیں کرے گا. تو یہاں پر اللہ نے جب قسط کا ذکر کیا، عدل کا، کہ وہ عدل کو قائم رکھے ہوئے خود عدل کے مطابق فیصلے کرتا ہے، تو عدل کا جب جسٹس کا ذکر آیا تو جسٹس کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں. کیا؟ ایک وزڈم ضروری ہے، اور ایک امپلیمنٹیشن کے لیے پاور. صحیح ہے کہ عدل کے لیے زمین میں عدل قائم ہو. فیصلہ تو یہی ہے، لیکن کیا کریں، ہم کر نہیں سکتے. عدل قائم نہیں ہوگا. صحیح معلوم ہے لیکن نفاذ نہیں ہو سکتا. اور طاقت ہے لیکن پھر علم اور حکمت کے مطابق نہیں ہے، جو چاہے کیا جائے گا، ظلم آئے گا. تو عدل کے لیے ضروری ہے کہ قدرت اور حکمت دونوں جمع ہوں. قدرت اور حکمت دونوں جمع ہوں. اسی طرح سے مدد کا معاملہ جہاں اللہ نے ذکر کیا، اللہ نے فرمایا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. سورہ آل عمران آیت نمبر 126. مدد تو اللہ ہی کی طرف سے آ سکتی ہے، اس اللہ کی طرف سے جو العزیز الحکیم ہے. مدد کے بارے میں بھی سوال ہوتا نا، کیوں نہیں کر رہا اللہ مدد؟ کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ وہ العزیز ہے، وہ جب چاہے مدد کر سکتا ہے. ماضی میں اس نے کی ہے ایسے مواقع پر جب کہ امید بھی نہیں تھی. ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور تاریخ آپ دیکھیے. تو العزیز ہے وہ. مدد کے بارے میں العزیز کو بتایا، لیکن پھر ابھی کیوں نہیں آ رہی؟ تو کیا بتایا؟ دوسرا نام کیا ہے؟ حکیم ہے، وہ برابر وقت پہ آئے گی. تو مدد کے بارے میں ہم بھی اپنے دور میں جب پریشان ہو جائیں، ایسا کیوں پریشان؟ اللہ غالب ہے کہ نہیں؟ کیا وہی قدرت جو اللہ کی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھی آج ہے کہ نہیں ہے؟ آج بھی ہے.
آج بھی وہی اللہ ہیں، اس کی قدرت میں کمی نہیں آئی، آج بھی وہ سب پر غالب ہے، وہ مغلوب نہیں ہے، لیکن اس کی حکمت ہے، وہ برابر جب کرنا ہے تبھی کرتا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو مدد کے بارے میں بھی اللہ نے کہا، یا اسی طرح سے گناہوں کی معافی اور عذاب، اس کے بارے میں بھی اللہ نے یہی کہا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ نے ذکر کی قرآن میں، اور نبی کی باتیں وہی ہوتی ہیں جو وحی کے مطابق ہوتی ہیں۔ کیا کہا؟ ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، یہ تیری بندے ہیں، اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ اگر تو انہیں عذاب دینا چاہے وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کی مغفرت کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بڑا زبردست غلبے والا ہے، حکمت والا ہے۔ تو چاہے تو سزا دے سکتا ہے، چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ تو غلبے کے باوجود حقدار کو اس کا حق دے گا، جو معافی کا مستحق ہے۔ تو جانتا ہے، تو صحیح فیصلہ کرتا ہے، تو حکیم بھی ہے، تو العزیز ہے تو الحکیم بھی ہے۔ تو یہاں بھی مغفرت کے باب میں کس کو معاف کیا جائے، کس کو سزا دی جائے، یہ اس میں قدرت بھی ہونا چاہیے اور اس میں حکمت بھی ہونا چاہیے۔ کہ سزا کا مستحق ہے لیکن بھاگ گیا، پکڑ نہیں پا رہا، ہاں ہوتا کہ نہیں ہوتا، گورنمنٹ سے ایسا نہیں پکڑ پاتی کسی کو۔ سالوں سال آدمی جنگلوں میں لکڑیاں کاٹتا ہے، بیچتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، گورنمنٹ پکڑ ہی نہیں پاتی اس کو۔ ویرپن کو جانتے کہ نہیں آپ؟ نہیں آتا ہاتھ میں وہ۔ تو بعض اوقات گورنمنٹ کی طرف سے اس کے پکڑنے کا اعلان ہوتا، لیکن وہ بھی اعلان کرتا نہیں پکڑ سکتے مجھ کو تم لوگ، تو نفاذ نہیں ہو پایا اس کا۔ قدرت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سزا دینے پر قادر ہے، یہ نہیں کہ چاہ رہا ہے سزا دینا، جانتا ہے یہ ظالم ہے لیکن کچھ کر نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی غلط ہی کو سزا دے دے۔ کتنوں کو ہوتا جیلوں میں پڑے ہوئے لوگ کہ یہ کچھ بھی نہیں، دوسروں کا جرم ان کے گلے میں آ گیا، شک کی بنیاد پر ان کو، کسی کو پھانسی ہوئی، کسی کو سزا ہوئی، کوئی عمر قید میں پڑا ہوا ہے، صرف شک کی بنیاد پر، کیا کچھ بھی نہیں ہے، جھوٹے گواہوں کی وجہ سے۔ حکمت نہیں ہے، صحیح فیصلہ جج نہیں کیا۔ اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اللہ کے فیصلے حکمت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان فیصلوں کو نافذ بھی کر سکتا ہے۔ سزا دینا تو دے کے رہے گا اللہ، کوئی بھاگ نہیں سکتا اس سے۔ فرعون نہیں بھاگا تو اور کون بھاگے گا؟ تو یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118 ہے۔ اسی طرح سے اور کئی آیتیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ العزیز ہے اور الحکیم۔ جب ان دونوں کو جمع کیا جاتا ہے تب ایک اور معنی سامنے آتا ہے اور ہمارا ایمان اور تازہ ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ دو نام ہیں، ان ناموں سے شیخ ابن عثیمین نے بتایا کہ اللہ کے نام اپنی جگہ ہر نام میں کمال اور خوبی ہے، لیکن جب دو ناموں کو ایک ساتھ ذکر کیا جائے اور اس پر غور کیا جائے، جو اس سے ٹروتھ، سچائی سامنے آتی ہے ان کے دونوں کے جمع ہونے سے، اس سے اور بھی کمال ظاہر ہوتا ہے کہ اچھا اللہ ایسا ہے۔ اللہ کے کمالات اور خوبیاں اور بھی نکھر کر سامنے آتی ہیں اور ایک نئی بات سامنے آتی ہے۔ تو یہ بھی ایک بات اللہ کے اسماء صفات کے بارے میں جاننا چاہیے کہ اللہ کے سارے نام اسماء حسنی ہیں، اور پھر کئی نام، دو نام اگر جمع ہو جائیں ساتھ میں تو اس سے اور بھی زیادہ حسن اور کمال زیادہ ہو جاتا ہے اور نکھر کر سامنے آتا ہے۔ مزید کچھ آیتیں انشاءاللہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے جن سے ہم اور نام سمجھیں گے اور پھر ایک اور بات ضمنی اس کے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے آنے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہماری معرفت کو صحیح رکھے، ہمیں صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق دے، اس لیے کہ یہ ایک ایسا باب ہے جس میں ماضی میں بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے۔ اللہ کو جاننا افضل العلم ہے۔ سارے علوم میں سب سے افضل علم کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں، اللہ کی ذات و صفات کا علم، اللہ کے احکام کا علم، اور اللہ نے جو انعام اور سزا رکھی اس کا علم۔ یہ ساری چیزیں جاننا یہ سارے علوم میں سب سے بڑھ کر ہے، لیکن اس میں بھی بڑھ کر یہ ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں جانیں، اللہ کے بارے میں جانیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفع بخش علم سے نوازے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔